بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج حدیث کا درس نمبر 4 ہے۔ حدیث نمبر 5 میں ہم پڑھیں گے ابطال المنکرات والبدع، وہ باتیں جو شریعت میں منکر ہو، گناہ کے طور پر معلوم ہو، جس کا ہر کسی کو پتہ ہو کہ یہ منکر ہے۔ منکر معلوم کام کو کہتے جو غلط ہو، معروف اس کو کہتے جو معلوم ہو بطور نیکی کے کہ یہ نیکی کا کام ہے۔ بدع، بدعتن کی جمع ہے۔ بدعت ہر اس نئے کام کو کہتے جو لوگ دین کے نام پر اجر و ثواب کے لیے کوئی ایسا کام کرے جو صحابہ نے، تابعین نے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین سے ثابت نہ ہو، اس کو کہتے بدعت۔ یہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت دے کے کہہ رہے ہیں، عن ام المؤمنین، ام المؤمنین اردو میں بھی ہم بولتے ام المؤمنین، ام عبداللہ، عبداللہ کی ماں عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہ اس کا نام ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث، جو نیا پیدا کرے، من احدث، جو نیا پیدا کرے، بنائے، ایجاد کرے، نکالے، فی امرنا ھذا، اس امر میں، فی امرنا ھذا معنی یعنی فی دیننا ھذا، ہمارے اس دین اسلام میں، شریعت میں جو آدمی نیا کام کرے یا کسی چیز کی ایجاد کرے دین کے نام پر، ما لیس منہ، وہ جو اس دین سے نہ ہو، یعنی ایسا کام تھا جو دین میں سے نہیں تھا، کیونکہ دین تو کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اللہ نے قرآن میں علی الاعلان واضح الفاظ میں اعلان فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارے لیے میں نے دین کو کمپلیٹ کر دیا۔ عرفے میں یہ آیت اتری تھی۔ فَهُوَ رَدٌّ، تو کہہ رہے ہیں وہ امر، وہ کام، وہ چیز رد ہوگی، رد، فَهُوَ رَدٌّ، وہ کیا ہوگا؟ مردود ہوگا، مقبول نہیں ہوگا، قابل برداشت نہیں ہوگا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ رواہ البخاری و مسلم، یہ شیخین کی روایت تھی کہ بخاری مسلم نا شیخین اصول گئے تھے۔ وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ ہے کہ من عمل عملا، جو کہ ایسا کام کرے، جو ایسا کام کرے، عمل کرے، لا لیس علیہ امرنا، جس پر ہماری شریعت نہیں ہے، یعنی جو ہماری شریعت میں نہیں ہے، دین اسلام میں نہیں ہے، فہو رد، تو وہ کام رد ہوگا، مردود ہوگا۔ محترم حضرات، یہاں پر خاص طور جس چیز سے منع آیا ہے وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ لوگ بدعت کہتے ہیں، بدعت، بدعت، بدعت ہر نئی چیز کو نہیں بولتے کہ جو آپ کرے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام، خلفائے راشدین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے دور میں ایسی چیزیں نہیں تھی جو آج ہے، ہم کر رہے ہیں، بنا رہے اور یوز کر رہے، تو وہ کام مراد نہیں۔ جیسے دنیاوی چیزیں ہیں بہت سارے ہم بنا رہے ہیں اور دیکھ رہے، دنیا بنا رہی ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد ایجاد سے وہ کام ہے جو کہ بطور شریعت لوگ شروع کرے کہ یہ بھی ایک شریعت کا کام ہے، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، حالانکہ اللہ نے، رسول نے، خلفائے راشدین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے ایسا کوئی کام ثابت نہ ہو تو وہ کیسے دین بن سکتا ہے؟ کہاں سے آ سکتا ہے؟ ممکن نہیں، دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ اگرچہ وہ چیز بہت خوشنما، بہتر لگے، اچھی لگے نظروں میں، لیکن وہ پیغمبر کی طریقے پر نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھا رہے کہ دیکھیں جو بھی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر نہ ہو، سنت پر نہ ہو، بھی اللہ کو مقبول نہیں ہے۔ تو مقصد کیا ہوا؟ اسلام نام ہے قرآن اور حدیث کی اتباع کا، کہ جو قرآن میں آئے ہیں، حدیث میں آئے ہیں، پھر اس کی تشریح فقہا نے، علماء نے فقہ کی شکل میں کی ہے، یہی کیا ہے؟ اصل دین ہے۔ آگے ہمارے پاس محترم حضرات حدیث نمبر 6، الحدیث السادس۔ یہ حدیث محترم حضرات کس چیز کے متعلق ہے؟ اس کے متعلق ہے کہ
کچھ کام چیز ایسی ہوتی ہے جو حلال ہوتی بالکل واضح ہوتی ہے، اور کچھ جو ہے یعنی بہت سی چیزیں ایسی جو حرام ہے واضح ہے، لیکن حلال اور حرام کے بیچ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ مشکوک کہہ سکتے ہیں، مشتبہ کہہ سکتے ہیں، ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اسی میں اکثر آدمی مبتلا ہو کے پھر حرام میں پڑ جاتے ہیں۔ اور شبہات سے بچنا جو ہے اصل تقوی ہے اور اصل پرہیزگاری ہے۔ جو شبہات سے خود کو بچائے گا تو سمجھ اس نے دین کو بچایا، اپنی عزت کو بچایا، بہت سی چیزوں کو بچایا۔ اور جو شبہات میں پڑے گا، ظاہر ہے کہ شبہات سے آگے پھر احتیاط نہیں رہے گی تو حرام میں پھر پڑ جائے گا۔ جیسے ایک مثال یہاں پر حدیث میں دی ہے کہ اگر ایک چرواہا ہو، کسی چراگاہ کے قریب بکریاں چرا رہا ہو، قریب ایک اس کی بکریاں کہیں اس میں منہ مار دے گی، کچھ تو کہا ہی جائے گی، اور ہر ایک کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی چراگاہ کیا ہے؟ حرام چیزوں سے بچنا، حرام چیزیں جو ہے نا اس کے قریب بھی پٹکنا نہیں ہے۔ پھر بتایا ہے کہ جسم میں ایک خاص قسم کا ٹکڑا ہے، گوشت کا لوتڑا ہے، ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم، پارٹس آف باڈی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر وہی پارٹ جو ہے جسم کا جو کیا ہے بیسک پارٹ ہے، اساسی پارٹ ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوا تو پھر پورا جسم، پوری باڈی جو ہے وہ کیا ہوگی؟ فاسد ہوگی، غلط کاموں پر لگی رہے گی۔ اور وہ خصوصی پارٹ جو شریعت اسلام کے لیے کیا ہے؟ ایک مرکز ہے کہ جہاں پر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ اللہ نے پیغمبر کے لیے کیا فرمایا کہ ہم نے قرآن تمہارے دل پر اتارا ہے، قل نزلہ علی قلبک، تو قل نزلہ روح القدس علی قلبک۔ دیکھیں قلب جو ہے وہ کیا ہے؟ دل بادشاہ ہے جسم کا، جیسے تو ہم سب کو معلوم ہے، اور باقی اعضاء جو ہے اس کے لیے کیا ہے؟ کارندے ہیں، کارکنندہ ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر یہ حدیث عبداللہ بن ابی عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن ابی عبد اللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں، قال فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی ہوئی سنا، فرما رہے تھے کہ ان الحلال بین، حلال چیز تو واضح ہے، حلال چیز کیا ہوتی ہے؟ واضح ہوتی ہے، اور کھانے کی تمام چیزوں میں اصل اباحت جواز جب تک حرمت کی دلیل نہ ہو، اور عبادات میں اصل چیز کیا ہے؟ حظر، منع ہے جب تک کوئی دلیل قائم نہ ہو عبادت کرنے کے لیے۔ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، اور حرام چیزیں بھی واضح ہے، بہت سی چیزیں لوگ جانتے ہیں نا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ وَبَيْنَهُمَا، اور حلال و حرام کی بیچ، یعنی ان دونوں کی بیچ، ان دونوں کی بیچ، امور مشبہات، کچھ کام ہیں، ایسے کام ہیں کہ جو کیا ہے؟ مشکوک ہیں، شک میں ڈالنے والے، شبہ میں ڈالنے والے ہیں، گنجلک ہو جاتی ہے اس میں لوگوں کو۔ امور مشبہات یا مشبہات یا مشتبہات، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، مشتبہات یا مشتبہات، مشتبہات صحیح ہیں زیادہ، مشبہات بھی آپ پڑھ سکتے، مشبہات بھی آپ پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ ایسے کام ہوتے جو کہ کیا ہوتے؟ شبے والے ہوتے ہیں، جیسے لوگوں کو دین میں شبہ ہوتا ہے نا، شک شبہ، ان چیزوں کو آپ نے جانا ہوگا، جیسے لوگوں کو دین میں یا کسی کام میں شبہ ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا، اطمینان قلبی نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں لا يعلمهن كثير من الناس، یہ مشکوک مشتبہ کام بہت سارے لوگ نہیں جانتے، ہاں جو علم والے ہوتے ان کو قلیل کہتے، تھوڑے لوگ وہ جانتے ہیں۔ تو مقصد اس کا یہ ہوا کہ زیادہ علم سیکھنا چاہیے، زیادہ علم سے پھر آدمی شک شبے میں، اشتباہ میں نہیں رہے گا، کیونکہ خود واضح کیا نا کہ لا يعلمهن، نہیں جانتے ان مشکوک مشتبہ کاموں کو، کثیر من الناس، بہت سے لوگ، انہیں تھوڑے جانتے، وہ علماء ہے، جیسے آٹے میں نمک۔ آگے اہمیت بتا رہے تھے کہ فمن، پس جو شخص اتقا، بچ گیا، ڈر گیا، دور رہا، الشبہات، مشتبہ کاموں سے، شک کے کاموں سے، فمن اتقى الشبہات، پس جو بچ گیا، تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری کی، بچ گیا، خود کو بچا لیا شبہات سے، فقد استبرأ،
تو اس نے خود کو بچا لیا، فقد استبرأ اس نے براءت مانگی، اس نے براءت طلب کی، اس نے براءت اختیار کی، لدینہ دین کے لیے، دین بھی اس کا بچ گیا، وعرضہ اور اپنی عزت بھی، چاہے وہ کسی بھی طرح عزت ہو، جانی ہو، مالی ہو، اہلی ہو۔ تو دیکھیے جو شبہات سے بچ گیا، واضح ہے کہ اس نے احتیاط سے کام لیا نا، بہت بڑا کام ہے۔ ومن وقع فی الشبہات اور جو پڑ گیا، واقع ہو گیا، گر گیا، لگ گیا، داخل ہو گیا شبہوں کے کاموں میں، مشتبہ کاموں میں، وقع فی الحرام یعنی قاد ان یقع فی الحرام، قریب یا تو حرام میں پڑ جائے گا، فی الواقع جو ہے حرام میں پڑ جائے گا۔ مثال دے رہے، اس کو کہتے ہیں ضرب المثل لتقریب الفہم، للتقریب الی الفہم بھی آپ بول سکتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث سمجھانے کے لیے مثال دینے سے بھی کام لیا ہے احادیث میں۔ جیسے لوگ کہتے کہ یار فلاں عالم یا ٹیچر جو ہے مثالوں کے بادشاہ ہے، مانا مثال دینے میں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، ہر بات کے لیے وہ مثال پیش کر سکتے ہیں۔ اور مثال لوگ اس لیے پیش کرتے تاکہ جو بات کی گئی ہے نا وہ سمجھ میں آسانی سے آ سکے، دل نشیں ہو سکے، مثال آدمی بھولتا بھی نہیں ہے پھر آگے۔ اس کی مثال دے رہے کرراعی جیسے ایک چرواہا ہوتا ہے، یرعا جب وہ چرا رہا ہو بکریا اپنے جو ڈنگرے، حول الحما چراگاہ کے ارد گرد، گردا گرد چرا رہا ہو، یوشک یا یوشک بھی آپ بول سکتے، یوشک یا یوشک قریب ہے، یرتع فیہ کہ اس میں وہ ایک دن چر جائے گی، یعنی وہ بکریا کیا ہوگی، چرے گی، کہا جائے گی نا، قریب قریب میں چرا رہا ہو۔ تیسرا اگر ایک آدمی مشتبہ کام کے ارد گرد ہو رہا ہو نا، یا حرام کے ارد گرد قریب ہو، تو کیا ہو جائے گا کہ ایک دن پڑ جائے گا۔ جتنا کسی کام کے آدمی قریب ہوتے ہیں اتنا جو ہے احتیاط کم ہو جاتی ہیں۔ الا خبردار رہے، علامہ باخبر، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَا ہر مالک کی ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ ظاہر چراگاہ پہلے زمانے میں امیر لوگ یا جو مال والے ہوتے تھے، جاگیردار وغیرہ، بہت سی لمبی لمبی جگہ جاگیریں، لمبی چوڑی جاگیریں جو ہے کیا کرتے تھے، قبضے میں لیتے تھے، اس میں لوگوں کو نہیں چھوڑتے تھے۔ الا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ اور اللہ کی چراگاہ جس سے بچنا ہے ہم کو، محارمہ وہ اس کے حرام کردہ چیزیں ہیں، اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، حرام کردہ کام ہیں۔ پر آگے کہہ رہے اللہ خبردار رہی، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ کی جسم میں یقیناً مضغۃً ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، اذا صلحت یا اذا صلحت جب وہ ٹھیک ہو جائے، تندرست ہو جائے، صحیح ہو جائے، سلیم ہو جائے، صلح الجسد کلہ پورا بدن جو ٹھیک ہو جائے گا، وَإِذَا فَسَدَتْ جب وہ ٹکڑا فاسد ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، فسد الجسد کلہ پورا بدن بگڑ جاتا ہے، الا وہی القلب باخبر کہ وہ کیا ہے، دل ہے۔ مانا جب دل درست ہو جائے گا تو پورے اعضاء درست ہو جائیں گی، تو واضح ہے بات محترمہ، لیکن ہم لوگ کیا سمجھ رہے اس کو الٹ، اکثر لوگ کہتے ہیں دل کی صفائی ضروری ہے، دل کا ٹھیک درست ہونا ضروری ہے۔ دل ٹھیک نہ ہونا تو داڑھی رکھنے سے یا حجاب کرنے سے یا اچھا لباس پہننے سے یا سنت کے مطابق خود کو بنانے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ظاہر کو اچھا بنائے گا تو مطلب یہی ہوگا نا کہ اس کا اندرون اچھا ہے، اندرون ہمارا دل، بیرون ہمارا جسم ہے، باہر جو نظر آتا ہے۔ تو بیرون درست ہونا جو ہے اندرون کے درست ہونے کی دلیل ہے۔ تو اندرونی بیرونی دونوں جو ہے درستگی ضروری ہے، لیکن عموماً جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں، دل کی صفائی، اندرونی صفائی درستگی پر زور دیتے ہیں، اور باہر کی جو ہے بات ہی نہیں کرتے، حالانکہ ضروری دونوں ہیں۔ مگر یہ بات یاد رکھیں کہ ظاہری درستگی یا خرابی بگاڑ اندرون کی خرابی اور بگاڑ کی واضح اور کلی دلیل ہے۔